ہماری اماں ہمیں بچپن میں کہتی تھی خود کے بارے میں جوانی میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، میری تو ایک ایک آنکھ ہی 1.25 لاکھ کی تھی، اب تو کچھ بچا نہیں۔ اس پہ ہم ان کا بہت مذاق بناتے۔ ایک اور بات بھی کہتی تھی، کوا کہتا ہے میں ہی ہوں۔ ایک اور بھی مشہور مضمون مجھے یاد آ رہا ہے، ایک شخص گھر میں ہوتا تو گھر کو تالا لگا کے رکھتا تھا اور باہر جاتا تو دروازہ کھلے چھوڑ دیتا۔ لوگوں کو بہت تعجب تھا۔ ایک دن کسی تجسس والے نے پوچھ ہی لیا۔ وہ پوچھنے پہ کہنے لگا، میرے گھر میں سب سے قیمتی شے میں ہوں، میں ہی ہوں، مجھے بس اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو کہانی تو اتنی سی ہے، مگر کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ میں قیمتی کیا شے ہے یا کیا آپ کو قیمتی بناتا ہے۔ اگر آپ نے خود پر غور ہی نہیں کیا تو آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ قیمتی ہیں؟ اتنی سی بات ہے، مگر یہی بات بہت بڑی بات ہے۔ جان ہم کو بہت عزیز ہے، دنیا کے روزے کے لیے ہم مرنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر ہم خود کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے، ذہنی یا جسمانی۔ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم خود کو قیمتی جانتے ہیں، ہم تو بس ہیں تو ہیں۔ ہم کو کہاں معلوم کہ جان اس لیے قیمتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے خیال کرنا ہے جان کا۔ اور بدن تو بس اس کا ایک خانچہ ہے، ڈبہ کہہ لیں، دراز یا الماری، اور کچھ نہیں، جیسا بھی سمجھ لیں۔ ہم کو خود پہ کام کرنے کا اور اللہ سونے کے احکامات کا تو کچھ معلوم نہیں، بس بدن کی لذت اور ناپختہ ذہن کے چسکے، اسی کو ہم زندگی اور قیمتی جان بیٹھتے ہیں۔ اندر تو بتاتا رہتا ہے، مگر باہر کی موسیقی اندر کی آواز کو ایک تو دبائے رکھتی ہے، اور اوپر سے اس کی آواز اس قدر تیز ہوتی ہے کہ کوئی لفظ اندر کی دنیا میں کان تک آئے بھی تو سمجھ اور سنائی نہ آئے۔ آج کل تو موقع ہے، بھلے مصنوعی ہی صحیح، ماہ رمضان میں میں نے ذرا باہر کی موسیقی آہستہ کی ہوئی ہے، تقریباً بند ہے، قدر خاموشی بھی ہے اور سکون بھی۔ تو چلیں اس روح اور بدن کو جو اللہ پاک کی ہمارے ہاں امانتاً ٹھہری ہوئی ہے اور حد درجہ خیانت تو ہو چکی ہے، اب اس پر کام کرتے ہیں اور اس کو اصل میں قیمت بتاتے ہیں کہ کیا ہے۔ مردود بھی بند ہے، وگرنہ عمل تو دور کی بات ہے، وہ تو تخیل ہی راستے میں آ جاتا ہے، لچ تلنے اور مجھے سوچنے سے باز رکھنے کو۔ آ جائیں، پہلا قدم اٹھائیں، آج راستے میں کوئی نہیں آئے گا، آنے والے کے سب راستے بند ہیں اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہے اور قفل بند ہے۔ یہ ہمارے ہاں کے تھانے کا قفل نہیں ہے، مالک کے کائنات کا قفل ہے۔ کتنے ہی رمضان آئے، کتنے چلے گئے، مجھے ان کے آنے جانے کا معلوم نہیں پڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بے ہوش تھا، بے توازن یا بھٹکا ہوا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ خود پہ کام کرنے کا وقت ہے۔ بس کھانے پینے کے اوقات بدلے اور بس سحریاں افطاریاں ہی دم لینے نہیں دیتی تھی، اور کوئی کیا کرے۔ ایک تو یاد رکھیں کہ سحر اور افطار خود کے گھر پر، خود کے بچوں، ملازموں، گھر والوں کے ساتھ، ہمسایوں میں بھی کھانا بھجوائیے، اور بس جانا کسی کے ہاں نہیں ہے، بس صرف دینا دلانا ہے۔ جو وقت عبادت کا ہے خاص، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان، اگر وہ وقت سجنے بننے میں گزر جائے گا تو پھر نہیں آئے گا۔ آپ کا سجنے میں برباد، اور جہاں آپ کی افطاری ہے وہاں پکانے اور اہتمام میں۔ خود کی قیمت نہ گرائیں، خود کو یہ وقت دیں۔ جس کو ہم کھلا رہے ہیں اور جن سے ہم کھا رہے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، نہ کہ جن کے ہاں الحمدللہ ریل پیل ہے ان کو کھلانا۔ خود کا بھی عبادت کا وقت برباد، جن کو آنا ہے ان کا بھی۔ کوئی بھی دعوت تکلف کے بغیر نہیں ہوتی، بھلے آپ جتنے بھی پیسے والے ہوں، نوکروں والے ہوں۔ بیچارے ملازموں کی تو شامت، ان کو عصر اور مغرب کے درمیان فارغ کر دیں، آج سے نیت کریں نا، چند دن ہیں ابھی، بھلے وہ عبادت کریں یا آرام۔ آپ خود ثواب اکٹھا کرنے کی فکر میں خود کی قیمت بڑھائیں جہانوں کے مالک کے حضور۔ جواب دے تو ہونا ہے نا، جیسے بھی گزار کے جائیں۔ قیمتی نہ بھی بنے، خود کی قیمت گھٹانے کے لیے حساب تو دینا ہے نا۔ کیوں نہ آج سے تھوڑا تھوڑا کام کر لیں، خود پر کرنا تو شروع کریں نا۔ کہیں تو اس جگہ پر کھڑے ہوں کہ کسی سوال کا جواب تو دے سکیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ فرما برداری کیے بغیر میں قیمتی نہیں ہو سکتا، بھلے خود کو کتنا بھی مالدار بنا لوں، حسین اور تعلیم یافتہ۔ اللہ نے مجھے اشرف بنایا تو ہے، مگر ہر نام فرمان اشرف نہیں ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ انسان کو سمجھ بوجھ دی ہے، سو وہ باقی سب خلق پر اس لحاظ سے فوقیت رکھتا ہے۔ اشرف المخلوق ہر انسان بنے گا جب وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانے گا۔ آج مانے نہ اللہ کی، کل یہی ماننا آپ کا جز ہو جائے گا اور بھاری بھی نہ ہوگا۔